وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جو پیچھے نصوص گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے، وہ عام نصوص ہے جن سے اللہ کا کلام ثابت ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک حصہ قرآن پاک ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، کلام الرحمن ہے، اور چونکہ کلام اللہ کی صفت ہے تو قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذکر کے سیاق میں شیخ الاسلام نے قرآن کا ذکر بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے قرآن اس کا کلام ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یہ قرآن جو ہے بنی اسرائیل پر جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور واضح کرتا ہے اکثر وہ چیزیں جن میں وہ اختلاف کا شکار۔ یہ قرآن کا ذکر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کلام الرحمن۔ اور ان کا اختلاف کیا بنی اسرائیل کا، یعنی یہود کا اور نصارہ کا؟ وہ بطور خاص عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک قوم جفا کا شکار ہوئی یہودی، اور ایک قوم غلوب کا شکار ہوئی عیسائی۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہیں ولد الزنا کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے، اور اس میں ایسا غلوب کا شکار ہوئے کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور بعض نے انہی کو اللہ بنا دیا۔ یہ ان کا اختلاف ہے یہود اور نصارہ کا، ایک طرف جفا ہے اور انکار ہے، اور ایک طرف ایسا ماننا ہے کہ عیسیٰ کو الہ بنا دیا یا اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ قرآن جو ہے یہ تم پر بیان کرتا ہے اور کرے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ وقولہ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اشارہ قرآن کی طرف ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن بابرکت ہے، مبارک ہے، جسے ہم نے اتارا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک جو ہے، اور اللہ نے اتارا اسے۔ وقولہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ اتار دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی قرآن کا ذکر ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ۔ تو ایک ہے کلام اللہ مطلقاً، اللہ کا کلام فرمانا جو اس کی صفت ہے، اور یہ اللہ کے کلام کی احاد میں سے ایک چیز قرآن پاک، اللہ کے کلام کا ایک حصہ۔ تو شیخ الاسلام نے عام کلام کی بحث کے بعد قرآن کا ذکر کیا، یہ بھی کلام الرحمن ہے۔ جی۔ وقوله تعالى وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ احسنت۔ قرآن پاک ہی کا ذکر ہے جو کہ کلام الرحمن ہے، اور حقیقتاً کلام کا اثبات، اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثبات مقصود ہے، اور یہ کہ قرآن اللہ نے اتارا، اللہ نے نازل کیا، اللہ ہی کا کلام ہے یہ۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ،
اور جب ہم تبدیل کرتے ہیں کسی آیت کو کسی دوسری آیت کی جگہ، یہاں تبدیلی سے مراد نسخ یعنی کتاب اللہ میں ثابت ہے، یہ منسوخ کرنا۔ ایک حکم اللہ نے بھیجا اپنی مشیت سے، اپنے ارادے سے، اور اللہ چاہے اس کو منسوخ کرنا تو اللہ منسوخ کر سکتا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں نسخ کی یعنی کئی مقامات موجود ہیں۔ ایک حکم اترا اور اللہ نے اس کو اپنی مشیت سے ہی اس کو منسوخ کر دیا، عمل کرا کے یا عمل کرائے بغیر۔ یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ عمل کرائے بغیر ہی ایک حکم کو منسوخ کرتا ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ نمازیں 50 فرض ہوئیں اور 50 پڑھائے بغیر اللہ نے منسوخ کر دی اور 5 باقی چھوڑ دی، 5 برقرار رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ اس کا دین ہے، اس کی مشیت کے تحت ہے، وہ جس حکم کو چاہے اٹھا لے، جس کو چاہے برقرار رکھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نسخ فرمایا، اپنی کچھ آیات کو منسوخ کیا، آگے فرمایا واللہ اعلم بما ينزل، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے اور سب سے زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا اتار رہا ہے۔ قالوا، کفار نے کہا کہ انما انت مفتر، تم جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی سے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اگر یہ کلام سچ ہے تو پھر یہ منسوخ کیوں کیا جا رہا ہے، تبدیلی کیوں کی جا رہی؟ یہ تبدیلی اس کے جھوٹ ہونے کی علامت ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، بے وقوف ہیں، ان کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے اور یہ ساری باتیں اس کی مشیت کے تابع ہیں، جس حکم چاہے رکھے اور جس کو چاہے منسوخ کر دے۔ بلکہ نسخ میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، لوگوں کا امتحان بھی ہے، جس امتحان میں کافر ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میرے بندے اتباع کرتے یا نہیں کرتے۔ یہ تبدیلی اور یہ نسخ کہیں ان کی سوچ کو خراب تو نہیں کر دیتا؟ یہ تبدیلی کیوں کی گئی؟ یہ بھی ایک اتباع کے تعلق سے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، اور پھر نسخ جب اللہ فرماتا ہے تو پچھلے حکم سے بہتر حکم لے کر آتا ہے۔ لیکن یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ منسوخ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ منسوخ ہونا تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ منسوخ ہونا تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تقدیر کے فیصلے سارے قائم اور ثابت ہیں اور اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ مثلا یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں وقت اللہ تعالیٰ فلاں حکم اتارے گا، نازل فرمائے گا، اور کچھ عرصے بعد اس کو منسوخ کر دے گا۔ تو پہلے حکم کا نزول تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور کچھ عرصے بعد دوسرے کا نزول وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرا حکم پہلے کو منسوخ کر دے گا۔ تو ناسخ اور منسوخ دونوں کا علم تقدیر میں موجود ہے۔ اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہو رہا، اللہ کے فیصلے قائم ہیں۔ ذکر تو اصل قرآن کا مقصود ہے، قرآن کلام اللہ ہے، اور تبدیلی بھی اللہ کے امر سے ہے، نسخ بھی اللہ کے امر سے ہے۔ اگر آیت کو منسوخ آ رہی ہے تو اللہ کے امر سے آ رہی ہے، ناسخ آ رہی ہے تو اللہ کے امر سے آ رہی ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک، کہہ دیجئے کہ اس کو اتارا ہے روح القدس نے، اس پاکیزہ روح نے، جبریل امین نے۔ کس کی طرف سے اتارا ہے؟ من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین، تاکہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے اہل ایمان کو، اور یہ ہدایت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ مزید بہتر حکم اللہ تعالیٰ پیش فرما دیتا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ ننسها، آگے کیا ہے؟ نأتی بخیر منہا اور مثلہا، جب منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، اس سے بہتر لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی ایک ابتلا بھی ہو گئی، بندوں کے ایمان کا امتحان بھی ہو گیا، اور جو کامیاب ہیں وہ سرخرو ہو گئے، اور ان کو پہلے سے بہتر چیز بھی حاصل ہو گئی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ، ہم جانتے ہیں کہ یہ کفار باتیں کرتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں کہ انما يعلم بشر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن فلاں بشر سکھاتا ہے، فلاں انسان سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ فلاں سکھاتا ہے وہ تو عجمی ہے، اور یہ فصیح عربی زبان ہے۔ ایک عجمی اس قسم کا کلام کہہ سکتا ہے؟ جس کے ساتھ تم متہم کرتے ہو کہ فلاں شخص آپ کو قرآن سکھاتا ہے وہ تو عجمی ہے،
اس کو تو بولنا نہیں آتا، وہ عربی کی فصاحت سے نابلد، جبکہ قرآن ایک فصیح عربی زبان ہے۔ یہاں کئی مقامات پر صراحت ملتی ہے کہ یہ قرآن کلام الرحمن ہے، اللہ کی طرف سے آیا، جبریل امین لے کر آئے اور نبی علیہ السلام تک اس کو پہنچایا، جس سے اللہ تعالیٰ کے کلام کا بھی اس بات ہے اور قرآن کا کلام اللہ ہونا بھی ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی صفت ہے۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں حکومت وقت اور بعض جو کچھ درباری مولوی تھے، انہوں نے قرآن کو مخلوق کہہ دیا، اللہ کی مخلوق ہے جو کہ یہ کلام اللہ ہے۔ اور امام احمد بن حنبل اکیلے اس فتنے کے خلاف ڈٹ گئے اور بھرپور اس کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حق کو ثابت کر دیا اور صحیح فہم کو قائم فرما دیا۔ امام احمد بن حنبل کے ان جہود، اس صبر اور اس جہاد کے نتیجے میں جو انہوں نے وقت کے حکام کے خلاف کیا، لیکن کسی ایسی گستاخی کے ساتھ نہیں جو حاکم کے سمع و اطاعت کے تقاضوں کے خلاف، ایسا کبھی اقدام نہیں اختیار کیا، بلکہ ہمیشہ سامنے کھڑے ہو کر کتاب و سنت کی بات کی۔ باقی برسر عام کسی کو ابھارنا، کسی کو اکسانا، یہ انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا ایسا، اور نہ کسی کی تکفیر کی، حالانکہ ان کا عمومی قول موجود ہے کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر، اور ان کے سامنے جو حکام تھے وقت کے، 4 بادشاہوں نے ان پر تشدد کیا جو قرآن کو مخلوق کہہ رہے تھے۔ وہ صرف مخلوق نہیں کہہ رہے تھے بلکہ کوڑے بھی مار رہے تھے اور قید و بند کی صعوبتیں بھی دی تھی۔ اتنے جرائم کے باوجود بھی امام احمد نے کبھی ان کی تکفیر نہیں کی، ان کو کافر نہیں کہا، حالانکہ قول آپ کا کیا ہے کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر، تو ان کی تکفیر کیوں نہیں کی؟ حالانکہ وہ کوڑے بھی مار رہے تھے، لہو لہان کر رہے تھے۔ انہوں نے کوڑے مارنے کا انداز یہ تھا کہ روزانہ 10 جلاد آتے تھے، ایک جلاد پوری قوت سے کوڑا مارتا اور جا کے آرام کرتا، پھر دوسرا آ جاتا، پھر تیسرا، پھر پہلا، اس طرح شروع ہوتا۔ ایک بار ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ایک وقت میں آپ کو کتنے کوڑے مارتے تھے؟ وہ کہ بیٹا کبھی گنے نہیں، ایک دن گنے 37 تک گن سکا، پھر بے ہوش ہو گیا، پھر مجھے ہوش نہیں کتنے مارے ہو۔ اس قدر ظلم، لیکن کافر نہیں کہا، حالانکہ قرآن کو مخلوق کہہ رہے ہیں اور ان کو کوڑے مار رہے ہیں اور قید و بند کی صعوبتوں میں ان کو جھونکا ہوا ہے، مگر تکفیر نہیں کی، حالانکہ ان کا عمومی قول موجود ہے کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ سلف کا موقف کیا تھا، اور امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے کیا فکر جو ہے وہ ہمیں منتقل کی اور پیش فرمائی کہ تکفیر معین جائز نہیں، کسی کو نامزد کر کے کہنا کہ تو کافر ہے یہ جائز نہیں، عام حکم بیان کر دو کہ جس نے یہ عقیدہ رکھا وہ کافر، مگر اس کو نامزد کر کے کافر نہ کہو۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بأحدہم، کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو، کسی مسلمان کو کافر کہے گا تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر۔ تو تکفیر معین ایک ایسا جرم ہے کہ تکفیر کرنے والا بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے، واللہ المستعان۔